जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब बात होगी आपके चेहरे के हवाले से, चेहरे के ग्लो के हवाले से। आपका चेहरा खूबसूरत होना चाहिए। देखिए, रंग पर हम कहते हैं ये अल्लाह ताला की नेमत है। आपका रंग जैसा भी है, डार्क है, लाइट है, जो भी कलर है, लेकिन अगर स्किन साफ नहीं है ना, तो गोरा रंग भी वहाँ पे कोई काम नहीं करता। तो आपकी स्किन साफ और क्लियर होनी चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मौजूद है, डॉक्टर अमरीन मंसूर, जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। और एस्थेटिक एक्सपर्ट भी हैं। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि स्किन का ग्लो करना, मतलब कहते हैं कि चमकती हुई स्किन हो, इसके लिए हमें क्या क्या जो है ना टिप्स आजमाने होंगे? स्पेशली हम नॉर्मल जो कहते हैं डेली रूटीन के कुछ टिप्स हैं, फिर हम आपसे पूछेंगे एस्थेटिक्स में भी क्या करते हैं, लेकिन पहले हम नॉर्मल रूटीन वाले। अच्छा देखें, फ्लॉलेस स्किन, खूबसूरत ग्लोइंग स्किन ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, ठीक है ना। इट्स अ कंटिन्यूस जर्नी। ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन किया। अक्सर आते हैं पेशेंट्स कि मैं 1 हफ्ते से पानी पी रही हूँ, डाइट का ख्याल रख रही हूँ, मेरी स्किन तो नहीं अच्छी हुई। तो इट्स लाइक कंसिस्टेंसी। जो पहली चीज़ आपको चाहिए अपनी लाइफ में, वो चाहिए कंसिस्टेंसी। हेल्दी स्किन चाहिए, हेल्दी हेयर चाहिए, यू हैव टू रिमेन कंसिस्टेंट, ठीक है। दूसरी चीज़ जो सबसे बेसिक्स में आता है वो होता है क्लेंजिंग। एक अच्छा न्यूट्रल क्लेंजर, या आपकी अगर एक्नी स्किन है तो उस हिसाब से आपको क्लेंजर लेना होगा जो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड होते हैं। अदरवाइज अगर ड्राई टू नॉर्मल स्किन है तो न्यूट्रल या स्किन लाइटनिंग क्लेंजर्स जो आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। ट्वाइस अ डे आपने क्लेंजर करना है, ठीक है। वंस या ट्वाइस इन अ वीक आपने स्किन को स्क्रब करना है या एक्सफोलिएट करना है, ठीक है। आफ्टर एक्सफोलिएटिंग मॉइस्चराइजेशन इज मस्ट, ठीक है। एक्सफोलिएट करके वैसे नहीं छोड़ देना, मॉइस्चराइज करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सनस्क्रीन, ठीक है। पिगमेंटेशन और हर चीज़ को प्रिवेंट करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है कि आप प्रिवेंट करें, चीज़ होने ही ना दें, पिगमेंटेशन आने ही ना दें। तो उसके लिए द की थिंग इज सनस्क्रीन। ओके, तो मतलब सनस्क्रीन का भी इस्तेमाल करें, लेकिन ये डेली रूटीन में फिर आपको ये डेली रूटीन, फेशियल अगर आपने करना है, लाइक क्लेंजिंग, आपने क्लेंजिंग तो डेली, हाँ, क्लेंजिंग के लिए कोई छूट नहीं। आप दांत ब्रश करते हैं, आप खाना खाते हैं, इसी तरह स्किन को आपने क्लीन करना है। और उसके तरीके होते हैं जो आप आराम से यूट्यूब वगैरह पे आप देख सकते हैं। अच्छा, हम अब वो नहीं जाएंगे कि भाई किस तरह से साफ करना है, क्या करना है, सब तरीके, सब स्किन टाइप भी आपको जो है ना वो मिल जाता है। अच्छा, एक चीज़ और हमने ये देखा है कि बहुत महंगे जब प्रोडक्ट्स लेते हैं, जब उससे आप फेशियल करें या आप स्किन साफ करें तो उसके रिजल्ट्स अलग होते हैं। वो 1 दिन तक पूरा आपका जो है ना ग्लो रखेगा। लेकिन हम जब नॉर्मल प्रोडक्ट लेते हैं जो बहुत सस्ते वाले होते हैं, वो ये चीज़ नहीं करते। क्या कोई इंग्रेडिएंट्स में कोई डिफरेंस होता है क्या? बिल्कुल होता है। देखें, बहुत सस्ते इंग्रेडिएंट्स भी आते हैं जो कि स्किन को ग्लो देने के लिए आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जैसे ग्लूटाथियोन है, ये एक एक्सपेंसिव उसमें आ रहा होता है, ठीक है ना। तो वो जिन प्रोडक्ट्स में होता है ऑब्वियसली उनकी कॉस्ट फिर इंक्रीज़ हो जाती है। अब बहुत सारे होंगे जो कि लोकल मेड, बहुत जो है सस्ती कंपनीज। अब तो बहुत ज़्यादा इस तरह का ट्रेंड हो गया है कि बहुत सारी घर बैठे कंपनी अपनी बना ली, एंड देन फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से उनको बहुत अच्छी पैकेजिंग में करके लिया है, अब अंदर उसके कचरा है। अब वो कंटेनर में लिटरली भरे हुए होते हैं, और मैं बताऊं उसके ऊपर एक इंग्रेडिएंट का नाम नहीं लिखा होता कि क्या क्या ऐड किया है। और बहुत सारे डॉक्टर्स अब क्वैक्स भी इस डर्मेटोलॉजी में आ चुके हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो उसको धड़ाधड़, अच्छा उसमें स्टीरॉइड्स भी उन्होंने डाले हुए हैं, उसमें उन्होंने और मरकरी और ये चीज़ें हैं जो कि स्किन लाइटनिंग। अब मरकरी है, स्टीरॉइड्स हैं, ये स्किन लाइट करने का सबसे सस्ता। अच्छा, ऐसा क्या इंग्रेडिएंट है जो हम पढ़ें और हमें पता हो इसमें स्टेरॉइड भी है और मरकरी भी? क्योंकि होता है स्टेरॉइड और मरकरी वाले कभी नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। वो क्यों लिखेंगे कि उसके ऊपर स्टीरॉइड और मरकरी? कोई और लैंग्वेज तो नहीं होती जो यूज नहीं, कुछ ऐसा नहीं होगा। ये ओवर द काउंटर मिलने वाली या ऑनलाइन मिलने वाली ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि आपको, और अच्छा इसके रिजल्ट्स क्या होंगे? बहुत क्विक रिजल्ट्स होंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स होंगे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आपकी स्किन को उतनी ही तेजी से खराब करेगा। जो स्किन आपकी विद इन अ वीक ग्लो करना शुरू कर जाएगी, वो विद इन अ मंथ उस पर हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, आपके पिंपल्स आना शुरू हो जाएंगे, झाइयाँ जो शुरू में एकदम मैजिकली गायब हो चुकी थी, ठीक है। बाद में बहुत सारी ऐसी बच्चियां होती हैं शादी से पहले वो फॉर्मूला क्रीम्स लगाती हैं, और फिर उसके बाद जो है उस वक्त तो शादी तक उनकी स्किन चमकना शुरू हो जाती है, सारे ससुराली बहुत खुश के बहुत जो आती है। और फिर बाद में जो पिगमेंटेशन, स्किन थिनिंग होती है, रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, वो फिर बाद के सारे जो इसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो बाद में आते हैं, और फिर वो वापस से वो वाली स्किन हो नहीं सकती। अच्छा, ये बताइएगा, ये तो हो गए वो सारी चीज़ें जो हम मतलब
ڈیلی روٹین میں یوز کر سکتے ہیں. واٹ اباؤٹ ایستھیٹکس میں کوئی ایسی چیزیں آئی ہیں جس سے اسکن گلو کرے؟ ایک لڑکی کو میں نے دیکھا تھا, اسے کوئی انجیکشن لگایا تو اس کی اسکن یہاں سے گلو کرنے لگی, پنک ہونا شروع ہو گئی تھی. کیا چیز ہے یہ؟ بہت سارے ایسے ٹریٹمنٹس ہیں because you are adding on pigment. دیکھیں جب ہم ایستھیٹکس کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی دیکھیں 3 میں ہم اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی سیلف کیئر کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہم بھی جب پیشنٹ آتے ہیں تو ہم انہیں یہی چیزیں گائڈ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو آپ نے اپنی سیلف کیئر کرنی ہے, اس میں ہمیشہ بتاتی ہوں آپ نے اپنا ڈائٹ انٹیک بہت اچھا رکھنا ہے, ٹھیک ہے. یور اسکن از واٹ ایور یو آر ایٹنگ, ٹھیک ہے. ایٹ ہیلدی, واٹر انٹیک اچھا رکھیں, ٹی کافی انٹیک کم سے کم رکھیں, ٹھیک ہے. فریش جوسز زیادہ لیں, فروٹس کا انٹیک زیادہ رکھیں, ٹھیک ہے. اینٹی آکسیڈنٹس ہم میڈیسنس میں بھی دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اینٹی آکسیڈنٹس آپ فروٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. جو آپ کے سیزنل فروٹس ہیں وہ سارے اینٹی آکسیڈنٹس کا پورا پیکٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ اپنی ڈائٹ میں شامل رکھیں. اسٹریس فری رہیں. اسٹریس فری رہنے کے لیے کیا چیز کرنی ہے, آپ نے ایک تو ایکسرسائز کرنی ہے, اس کو اپنا لائف اسٹائل کے اندر ایڈ کر لیں کہ یوگا ہے, میڈیٹیشن ہے, ایکسرسائزز ہیں. بلڈ سرکولیشن اچھی ہوگی, اسکن ہیئر ساری چیزیں آپ کی اچھی رہیں گی, ٹھیک ہے. پھر اور سلیپ پیٹرنس, اپنی سلیپ کو جو ہے ایٹ لیسٹ 8 hours آف سلیپ, بہت فاسٹ ہمارا جو ہے لائف ہو چکی ہے, تو اس میں سلیپ جو ہے اس کو جتنا آپ کر سکتے ہیں ٹائملی سوئیں, ٹائملی جاگیں, وہ والی چیز آپ کی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. پھر آ جاتے ہیں ہم کہ ٹاپیکل ٹریٹمنٹس ہم کیا کیا کر سکتے ہیں, کون کون سی ایسی کریمز ہیں, بہت ساری. اچھا اگر آپ کوئی پروڈکٹس لے ہی رہے ہیں تو اوتھینٹک کمپنیز کی لیں, ٹھیک ہے. بہت ساری ایسی اچھی کمپنیز ہیں جو کہ آن لائن بھی دے رہی ہیں اپنی پروڈکٹس کو, اس میں چیک کیا کرنا ہے, اس میں گلوٹاتھیون ہو. اگر آپ اسکن لائٹننگ کی طرف, پگمنٹیشن ایشوز کی طرف آ رہے ہیں یا گلو چاہ رہے ہیں, گلوٹاتھیون سب سے کی آج کل سب سے مزے کی جو چیز چل رہی ہے وہ گلوٹاتھیون ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے نائسینامائڈ, وہ انفلیمیشن, سوجن, وہ ساری چیزیں ہٹا دے گا, جو پمپلز ہیں ان کو ہٹا دے گا, پورس کو ٹائٹ کر دے گا, ٹھیک ہے. الفا آربیٹن ہے, وائٹامن سی ہے, اینٹی ایجنگ ہے, اینٹی رنکلس ہے, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے ٹاپیکل ٹریٹمنٹس میں آتی ہیں. پھر بھی اگر پرسسٹ کر رہی ہے, آپ کی پرابلم نہیں جا رہی ہے, تو پھر اس کے بعد یہاں پر فل اسٹاپ لگائیں, یہاں پر پھر سیلف میڈیکیشن نہ کریں, پھر پروفیشنل ہیلپ لیں. پروفیشنل ہیلپ میں ہمارے پاس جو ہوتے ہیں, ہم کریمز بھی دیتے ہیں. پھر جو ہم کریمز دیں گے اس میں جیسے ہم ریٹینولز کا بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا. ریٹینولز اینٹی ایجنگ ہے, وہ گلو لے کر آتے ہیں بیکاز وہ ساری ڈیڈ اسکن کو اتار دیتے ہیں. اگین جو آپ لوگ دیتے ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ اسپیسیفکلی ایگزیکٹلی والی چیز دیں گے جو اسکن کی اچھی ہوگی, اس میں کوئی اسٹیرائڈز وغیرہ نہیں ہوگی. اچھا کالر ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. فوزیہ لاہور سے. جی فوزیہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فوزیہ کیا کہیں گی؟ دیکھیے آپ بہت خوبصورت باتیں کر رہی ہیں. جی تھینک یو. ان کا آج کل سب کا مسئلہ بہت زیادہ. بہت زیادہ. جی جی. میں کہہ رہی تھی کہ میرے چہرے پہ نا چھائیاں, اس کے لیے پلیز آپ بتائیں گے. ٹھیک ہے ابھی بتاتے ہیں, لیکن چھائیاں ہوئی کیسے؟ مطلب یہ دھوپ پہ زیادہ رہتی ہیں یا کوکنگ زیادہ کرتی ہیں؟ نہیں بس نہیں, دھوپ میں بھی, دھوپ کی وجہ سے بھی میرا کلر کافی ڈل ہوا ہے, دھوپ میں بھی چلی جاتی ہوں. ہاں اوکے. سردی ہوتی ہے نا تو بہ جاندے ہوگے تسی دھوپ پہ, ہے نا؟ جی بیٹھ جاتی ہوں. اچھا جی چلے سے بھی بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. ایک اور کالر ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. امبر اٹک سے. جی امبر. جی میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میرے منہ پر بہت زیادہ چھائیاں بن گئی ہیں نا, تو یہ جب میرا بیٹا ہوا تھا تو تب سے بنی ہوئی ہے. اوکے چلیں 12 سال ہو گئے ہیں. اوکے یہ دو طرح کی جو ہے نا چھائیوں کے حوالے سے بات کریں گے, ابھی آپ کو بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اچھا دیکھیں دو طرح کے, ایک تو یہ کہ جنہوں نے کہا کہ دھوپ سے, ایک ہے جو پریگننسی کے بعد, اس لیے میں نے ان پیری والی کالر سے پوچھا تھا. جی دیکھیں چھائیوں کا اب 2 فیکٹرز آپ کو آلریڈی اس کے پتہ چل گئے کہ سن ایکسپوجر, پرولونگ سن ایکسپوجر ہے, پریگننسی ہے. اکثر خواتین کے پھر برتھ کنٹرول پلس کی وجہ سے ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. لڑکیوں میں بہت سارے ہارمونل چینجز کی بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. پھر اس کے علاوہ ڈیفیشنسیز چھائیاں لے کر آتی ہیں. وائٹامن یہ ڈی ڈیفیشنسی ہوتی ہے, آئرن ڈیفیشنسی, خون کی کمی. پریگننسی میں اکثر چھائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ خون کی کمی, اور اسی لیے اس کو کہتے ہیں ماسک آف پریگننسی. بہت ساری خواتین میں چھائیاں پریگننسی کے دوران آتی ہیں جس کو ہم کولازما
لیے آپ کو پریگنینسی میں اسپیشلی کہتے ہیں نا کہ آپ کو جو ڈاکٹر جو ریکمینڈ کرتا ہے سپلیمنٹ، کیونکہ 3rd منتھ کے بعد ویسے ہی بلڈ کی کمی ہونے لگ جاتی ہے اور آپ اتنی خوراک آپ کھاتے ہی نہیں ہیں. آپ کو کہیں گے گوشت کھاؤ گے، آپ نہیں کھائیں گے، مہنگا بھی اتنا زیادہ ہے لیکن پھر بھی کھانا ضروری ہے. بچے کوئی ذمہ داری تو ہے نا. آپ کی اپنی ہیلتھ اور پھر بیبی کی ہیلتھ دونوں جو ہے، بیکاز بیبی نے آپ کی باڈی سے سارے جو بھی اس کو نیوٹرینٹس ہیں وہ چاہیے وہ لے لے گا. آپ کی باڈی میں ڈیفیشنسیز ہونا شروع ہو جائیں گی، جو کہ پھر ایک تو اسکن ایشوز بعد کی بات ہے، آپ کے بال گرنا شروع ہو جائیں گے، تیسری چیز آپ کی ہڈیاں کھوکھلی ہونا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تو وہ کیئر آپ نے اس وقت کرنی ہی کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ملازمہ کا ہم جو آگے بات کر رہے تھے وہ ہم ملازمہ کے ہی اوپر کر رہے تھے کہ جو ہم نے ابھی آپ کو ٹاپیکل اور پھر پروفیشنل کیئر کا بتایا. پھر پروفیشنل کیئر میں جو جھائیوں کے لیے بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں، اس کے لیے ڈفرینٹ کیمیکل پیلز آتی ہیں. ایک تو ہم کریمز اس طرح کی بتائیں گے جو کہ اسکن پیلنگ ایجنٹس ہوں گے، ڈیڈ اسکن کو ایکسفولیٹ کریں گے، ریموو کریں گے. جیسے میں نے سنا ہے کہ چھائیاں کم ہو جاتی ہیں، ختم کبھی نہیں. ایسا ہی ہے. چھائیاں جو ہوتی ہیں یہ بہت سارے پیشنٹس کہتے ہیں اٹس اے نیور اینڈنگ بیٹل، یہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. بٹ اس میں کیا ہے، ایک تو پیشنس رکھنا ہے، دوسرا آپ نے پرسسٹنٹ رہنا ہے. ٹھیک ہے، جلدی کا نہیں ہے یہ ود ان اے ویک کا کہانی ہی نہیں ہے. آپ اگر ایک اچھا ٹریٹمنٹ پلان فالو کریں تو آپ کی اسکن بہت حد تک فلالیس ہو سکتی ہے. مگر یہ ہے کہ جہاں آپ کیئر کرنا چھوڑتے ہیں تو وہاں کچھ پیشنٹس کی واپس ریلیپس بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس میں لیزرز ہیں، پیکو لیزرز ہیں، فریکشنل لیزرز ہیں، CO2 لیزرز، وہ ہیلپ کرتے ہیں. پھر مائکرو نیڈلنگ ہے، وہ ہے میزو تھراپی جس پروسیجر کا آپ پوچھ رہی تھیں جو کہ یا تو میزو BB گلو ایک بہت اچھا ٹریٹمنٹ آ رہا ہے، وہ پگمنٹیشن ایشوز کو سالو کر دیتا ہے. پھر میزو گلو ہے، پیلز ہیں، یہ سارے ہی ہیں جو کہ پگمنٹیشن کو سالو کرتا ہے. اوکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پگمنٹیشن جو ہے وہ کمپلیٹلی لیکن پھر بھی نہیں جائے گی، کم ہو جائے گی. کیا یہ سب پروسیجر کے بعد اگر کیئر نہیں کی جائے تو پگمنٹیشن دوبارہ ڈارک ہو سکتی ہے؟ ہم کہتے ہیں ختم نہیں ہوتی، لائٹ ہو جاتی ہے، تو کیا دوبارہ ڈارک ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہم پگمنٹیشن کو بہت حد تک ختم بھی کر سکتے ہیں. بالکل ایسا اور نہیں ہے ختم نہیں ہو سکتا. ایگزیکٹلی آپ کے لائف سٹائل کے اوپر بات کے دیکھیں، یہ صرف ڈاکٹر کا نہیں ہے، پیشنٹ ڈاکٹر دونوں کی کمبائن ایفرٹس ہوتی ہیں. جو کہ بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جو واقعی میں اتنا اچھا بعد میں کیئر کرتی ہیں. اگر آپ پروسیجر کے بعد ڈائریکٹلی جا کے دھوپ میں بیٹھ جائیں گے، یا ہم نے ٹریٹمنٹ کر کے سارے پگمنٹیشن ختم کر دی لیکن آپ نے اپنا لائف سٹائل صحیح نہیں کیا، آپ وہی سن ایکسپوجر بہت لمبا چولہے کے سامنے بہت دیر تک بھنائیاں کر رہے ہیں، گرمی میں آپ کھڑے ہیں، تو آبویسلی پگمنٹیشن ایشوز دوبارہ ہی ہونے آئیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس چیز سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے پھر، کہ مطلب کہ اب ٹریٹمنٹ کرا لیا ہے، اب کھانا بھی پکانا تو ہے نا، کیا کریں؟ تو اور دھوپ میں بھی جانا ہے بچوں کو لینے کے لیے، اب سردی ہے تو بیٹھیں گے، اس کے لیے پھر کیا کریں؟ دیکھیں، ایگزیکٹلی ہم نے سب سے پہلی بات کی پریونشن، جو کہ سن اسکرین سے ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ تو آپ نے مسٹ کرنا ہی کرنا ہے. سن اسکرین جتنی ہم نے پگمنٹیشن ہٹا دی، اگر آپ اس کے بعد دوبارہ اتنا ہی ایک تو ایکسٹریم سن ایکسپوجر کے ٹائمس کو اوائڈ کریں. ٹھیک ہے نا. اور اگر جانا ہی ہے، جیسے بچوں کو لینے کے لیے جانا ہے، اسکول جانا ہے، تو پھر آپ شیڈس میں رہیں، جتنا اپنے آپ کو اسکارف سے کور کر سکتے ہیں ایکسٹریم سن بلاک لگائیں، اور جتنا آپ پگمنٹیشن کو چھتری، یہاں پہ ٹرینڈ نہیں ہے، حالانکہ موسم ایسا ہے کہ ہم لوگوں کو لینی چاہیے. براڈ برم، ایگزیکٹلی جو براڈ برم ہیٹس ہوتی ہیں وہ پہننی چاہیے، جتنے یہاں پہ کہ ڈائریکٹ سن ریز جو ہے وہ آپ کی اسکن کو ہٹ نہ کریں. بالکل بالکل، کیونکہ وہاں پہ دبئی میں واک بہت ہوتی ہے، یا آپ لندن جائیں تو وہاں پہ واک بہت ہوتی ہے، تو آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ پھر چھتری آپ لے لیں. اور یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کراچی میں ہمارے پاس کچھ ایریاز ایسے ہیں جن میں آپ دن میں نکل نہیں، اتنی پولوشن ہوتی ہے کہ آپ جائیں گے آپ اور بیمار ہو جائیں گے. ہمارا لائف سٹائل بھی سیڈنٹری ہو گیا، ہم جو ہے نکلے کار میں بیٹھے، کار سے اپنے جگہ اوائڈ کرنا چاہیے، تھوڑا ہمیں واکنگ پہ آنا چاہیے تاکہ اتنی زیادہ دھواں جو ہے نا اس سے بچ سکے، اس سے بھی بڑی اسکن خراب ہو جاتی. کس دن پولوشن پہ بھی بات کریں گے، پولوشن سے کتنے دن اسکن خراب ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس، بہت بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین اب ہم جائیں گے بریک کی جانب، بریک کے بعد پھر ملیں گے. سو یو آل اسٹے ود اس.